کہ شہباز سب سے پہلے یہ آپ کی میں نے ٹویٹ دیکھی جس میں آپ نے کہا کہ یہ آلموسٹ ڈن ڈیل تھی. پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں جب آپ تھے آپ نے بھی کہا کہ کوئی اس میں رکاوٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, بڑے اچھے ماحول کے اندر ہو رہے ہیں یہ اعلامیہ بھی, اس میں بھی بہت ہی ایک پازیٹیو اور ایک فیوچرسٹک اور ساتھ مل کر کام کرنے کی زبان استعمال ہوئی ہے, تو لینگویج بھی اس میں بہت فرینڈلی ہے. لیکن پھر یہ معاہدہ ہو کیوں نہیں پایا ہے؟ کہ کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں, کوئی اور وجوہات ہیں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو تقریباً 2 ہفتے کے ان کے مذاکرات تھے اس میں ایسا کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی نیگیٹو چیزیں وہاں سے نہیں نکلی. ان کے مذاکرات ٹھیک جا رہے تھے, جو ان کی کچھ سلپیجز ضرور ہوئی ہیں, بٹ اس پہ آئی ایم ایف نے اوور آل جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اتنا زیادہ اصرار نہیں کیا. آل دو ون آف دا تھنگ جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس میں یہ فزیکل ٹارگیٹس بھی شامل ہیں. اب یہ ایک بڑی ہی ایک انیوژل چیز تھی, خاص طور پر جب 2 دن پہلے بلکہ یہ کل ہی آئی ایم ایف نے کل ہی یہ آئی ایم ایف نے ایک بریفنگ بھی کی تھی فورن ڈپلومیٹس کو, جس پہ انہوں نے آل اوکے کی رپورٹ دی, اور اس بریفنگ کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی, کیونکہ نارملی مفتاح اسماعیل صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ جو فورن ڈپلومیٹس کو جو کبھی کبھار بریفنگ کرتے ہیں اس میں چیزیں یہ کھل کے ان کو بتا دیں کہ سائڈ پہ چیزیں جا رہی ہیں. ان کو بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ بھی کام کرنا, لیکن چیزیں ٹھیک ہیں, جو چیزیں ہیں آن ٹریک جا رہی ہیں. پھر فائنانس منسٹر کا آپ نے بھی ذکر کیا, اس کا بھی میں نے خبر میں ذکر کیا کہ فائنانس منسٹر نے بھی کل کی میٹنگ میں یہی بات کی کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس ساری صورتحال کے بعد ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا, بٹ اگینسٹ آر ایکسپیکٹیشنز اور جو ہوپس تھی سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا. اور ارسپیکٹو کہ کتنی اس کے اندر پازیٹیو لینگویج استعمال ہوئی ہے جس میں انہوں نے دونوں باتیں کی ہیں کہ جی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے اور سگنیفیکینٹ پروگرس بھی ہوئی ہے ٹوورڈ دی سٹاف لیول ایگریمنٹ, لیکن سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہوا. اگلی جو وہ بات کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات جو ہے جاری رہیں گے, تو جب اس طرح کی لینگویج آتی ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے آپ کا جو ماضی تھا, ماضی میں آپ نے جو بھی سلپیجز ہوئی لیکن آپ نے کمٹمنٹ دکھائی, آپ نے امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی, خاص طور پر وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس سے کافی وہ مطمئن دکھائی دیے کہ ایٹ لیسٹ قوانین تو نئے انٹروڈیوس ہو گئے ہیں. تو پھر جب آگے کی بات آتی ہے, فور کاسٹنگ کی بات آتی ہے کہ یہاں سے آگے پاکستان کی جو اکانومی ہوگی کیسے پرفارم کرے گی اور فسکل سائڈ پہ یہ کیسے پرفارم کریں گے, تو میرا خیال ان وجوہات کی وجہ سے یہ معاہدے میں تاخیر ہے. جی مفتاح صاحب, یہ جو صورتحال ہے اس وقت یہ کہ یہ معاہدہ ہوا نہیں ہے, لیکن اس اعلامیے کی جو ساری زبان ہے, لینگویج ہے, وہ تو لگ رہا ہے کہ اس سے بہت زیادہ آگے تعاون بڑھانے کی نیچ پہ مزید انگیجمنٹس ہوں گی اور ہوں گی بھی. وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آن لائن انگیج کریں گے, آن لائن وہاں پہ واپس جا کر ہم گفتگو کرتے رہیں گے. یہ معاہدہ نہ ہونا کیا یہ ایک یونیک بات ہے؟ ماضی میں کیا کبھی پہلے ایسا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کیا اس میں پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے؟ کیا کوئی اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے معاہدہ نہ ہونا کوئی انیوژل بات نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معاہدہ نہ ہو سکے اور پھر کچھ دنوں بعد وہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار وہ کہتے ہیں اتھارٹیز کو یا حکومت کو کہ 1-2 چیزیں کرو اس کے بعد ہم کریں گے, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کر لی ہیں یا پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو مشن آیا ہوا ہے یہ بھی ادھر نوکری کرتے ہیں آئی ایم ایف میں, اور ان کو بھی اپنے باسز کو جواب دینا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ فردر کنسلٹیشن کر رہے ہوں. میرے خیال سے یہی ہے ایکچولی کہ ان کو تو سب اچھا لگا ہے لیکن ان کے باسز ابھی مطمئن نہیں ہیں, تو ان کے باسز سے وہ فردر کنسلٹ کر رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ چیزیں ہیں, اب آپ بتائیں کہ ہم ایسے کر دیں کہ نہیں. اور کمپلائنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں پاکستان کی جو ابھی تک کی کارکردگی وہ سیٹسفیکٹری ہے, جو کیا وہ مطمئن کر پائے ہیں آئی ایم ایف کو, جو بھی آپ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک میرا ذاتی وہ ہے خیال, تو دیکھیں آئی ایم ایف کا یہ پروگرام میں کچھ فسکل ٹارگٹ تھے اور کچھ اسٹرکچرل ٹارگٹ تھے. اسٹرکچرل ٹارگٹ جو ہیں وہ زیادہ اہم تھے, وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہی رہی ہے, اور حکومت نے آئی ایم ایف سے ویورز لے لیا, آئی ایم ایف کو قبول کروا لی چیزیں, لیکن انہوں نے جو فسکل پیکٹ کا وعدہ کیا تھا جس کے تحت کچھ اخراجات صوبے کو دینے تھے بسٹ وغیرہ کے, وہ نہیں دے پائے. تھی وہ ہیں
کچھ منسٹریز کم کرنے کی بات تھی وہ نہیں کر پائے ہیں، پرائیویٹائزیشن کرنے کی بات تھی وہ نہیں کر پائے ہیں، لیکن جو آئی ایم ایف سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس لے لیں گے، تو اگین دکانداروں سے ٹیکس نہیں لے پائے ہیں، لیکن نوکری پیشہ لوگوں سے بہت زیادہ ٹیکس لے لیا ہے، سیل ٹیکس میں ریٹ بڑھا کے سیل ٹیکس میں اور لے لیا ہے، تو کنزیومر سے اور نوکری پیشہ لوگوں سے تو انہوں نے کافی پیسے لے لیے، تو فسکل تو آئی تھنک ایفرٹ نظر آتی ہے بینک حکومت کی، لیکن اسٹرکچرل ایشوز پہ نظر اتنی نہیں آتی مجھے کم از کم حکومت کی اتنی محنت.